بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی نزدیک آ بھی جاؤ نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ويرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله المولانا العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين علم. وقال الترمذي رحمه الله تعالى الدين علم فانظروا عمن تأخذون دينكم. صدق الله المولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بھائیو دوستو بزرگو، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو قبول فرمائے. ماشاءاللہ بڑی دیر سے بیٹھے ہیں. باقی طالب علم جو ہوتے ہیں بڑے سست ہوتے ہیں. کیسے ہوتے ہیں؟ بڑے سست ہوتے ہیں. سننے کو جلدی سے جی نہیں چاہتا. ہمارے استاذ محترم نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ شرارت بھی ہوتی ہیں. پڑھنے کا زمانہ ہے تو سب یہ تو اچھا یہاں نہیں ہے. باقی مدرسہ ہو تو وہاں روٹیاں بھی چوری جاتی ہے، جیب میں ڈال کے لے جاتے ہیں. اور سستی بڑی مشہور ہوتی ہے طالب علموں کی. کہ گلاس کے اندر ایک تنکا پڑا ہوا تھا، تنکا. تو اس کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ انگلی ڈال کر تنکے کو نکالے. کہا کہ پھوک مارتے جا رہا ہے اور پانی پیتے جا رہا ہے، پھوک مارتے جا رہا ہے، پانی پیتے جا رہا ہے، حتیٰ کہ اس کو تہہ تک پہنچایا، تلیے تک اس کو پہنچا دیا، لیکن تنکا نکالا نہیں. تو ہمارا استاد فرماتا ہے کہ طالب علموں کی کاہلی اور سستی بڑی مشہور ہے. لیکن اللہ پاک نے سارے انسانوں میں ہم سب کو قبول فرمایا ہے. ہم اللہ کا فضل مانے، احسان مانے. یہ علم جو ہے نا، علم یہ اللہ کا نور ہے، اللہ کی ذات عالی سے نکلا ہوا پاک کلام ہے. جو پاک کلام اللہ پاک نے، جس پاک کلام کے لیے اللہ پاک نے ہمارے سینوں کو منتخب فرمایا ہے. اس لیے ہم اپنے آپ کو کمتر خیال نہ کریں. حدیث پاک میں یوں فرمایا کہ اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہم. ایک بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہ کے کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں، خاص لوگ. تو ایسے ہی اللہ تو احکم الحاکمین ہے، تمام بادشاہوں کو بادشاہ ہیں. اللہ سے بڑھ کر کون دنیا میں ہے؟ کوئی دنیا میں؟ احکم الحاکمین. اس لیے کلام پاک پڑھے. حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ نے تلاوت کے آداب میں غالباً نورانی قاعدے کے اندر، آپ شاید لکھا ہو تو پتہ نہیں، لیکن شروع میں یہ بات پڑھائی جاتی ہے شروع میں کہ بھائی ہم کس کا کلام پاک پڑھ رہے ہیں؟ کہا کہ احکم الحاکمین کا کلام پاک پڑھ رہے ہیں. اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. تو یوں فرمایا کہ جو احکم الحاکمین ہیں ہم ان کے اہل اور ان کے خاص ہیں. اہل القرآن ہم اہل اللہ، یہ اللہ والے ہیں. اللہ والے ہیں کہ جن کے سینوں کو اللہ پاک نے اپنی کتاب کے لیے قبول فرمائے. باقی دنیا میں بہت سارے تھے، بہت سارے تھے، لیکن اللہ پاک نے ہمارے درجے کو بلند کیا ہے. اس لیے قرآن کی جو آیت پڑھی نا، وَيَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. ایک بندے کو نظر آتا ہے، ایک بندے کو نظر نہیں آتا. کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ارے بولو نہیں. جس کو نظر آتا ہے وہ عافیت سے راستہ طے کر لے گا، اور جس کو نظر ہی نہ آئے تو کہا کہ اس کو انگلی پکڑ کر چلانا پڑے گا. ایسے ہی فرمایا کہ جن کے سینے علم سے معمور ہیں اور جن کے دامن علم سے خالی ہیں، کہا کہ وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اللہ کی نظر میں ان لوگوں کا بہت بڑا مقام ہے جن کے سینے علم سے معمور ہیں اور بھرے ہوئے ہیں. آج ہمیں نہیں پتا چلے گا. بھائی فیمس یہاں دیکھنے
باتیں کر رہا ہے، تیری مستی ہے، میں یہاں مرغا بنا دوں گا تجھے. جن کے سینے علم سے معمور ہیں، ان کا کیا مقام ہے اللہ بہتر جانتے ہیں. آج اس کا پتہ نہیں چلے گا. اس کا اندازہ جو ہوگا وہ قیامت کے دن ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جب سفارش کا حق دیں گے، تاج پہنائیں گے، لوگ دیکھ کر رشک کریں گے کہ بھئی کون لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ اتنے بڑے اعزاز اور اتنے بڑے اکرام کا معاملہ کیا جا رہا ہے. ہاں، اس لیے ہم کم تری کا احساس کمتری کے شکار نہ ہو کہ اولا تو جو سیٹ صاحب چھے، اولا کروڑ پتی چھے، اولا فور ویل میں جائے چھے، اولا تو آم کرے چھے، اولا تو آم کرے چھے. آپ یار خالی حافظ چھے یار. اللہ کی قسم، آپ کا حفظ قرآن جو ہے نا وہ امریکہ کے صدر، امریکہ کا جو بادشاہ ہے نا اس سے بھی آپ افضل ہو. ہاں، اگر وہ ایمان والا اور حافظ، اگر وہ حافظ قرآن نہ ہو، ایمان والا نہ ہو، تو آپ اس سے بھی افضل ہے، امریکہ کے صدر سے بھی. لیکن آپ کو آپ کا افضل ہونا دنیا میں معلوم نہیں ہوگا. آپ کو آپ کا افضل ہونا جو معلوم ہوگا وہ قیامت کے دن معلوم ہوگا کہ اللہ پاک نے آپ کو کیا مقام دیا. تو فرمایا کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، اہل القرآن ہم اہل اللہ، یہ اللہ کے ولی ہیں. آپ لوگ کون ہو؟ بولو اللہ کے ولی ہو. اہل اللہ نہیں کہتے ہیں بھائی اہل اللہ کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت. تو آپ حضرات جو ہوں اللہ والے ہوں، ایک غلط بات نہیں ہے. اب جو اللہ والے ہو وہ دھمال کرتے ہو تو اچھا لگے، بولو نا. اللہ والے جن کے ساتھ اللہ والوں کا لقب ملا ہوا ہو اور مسجد میں ایک دوسرے کو ٹانگے مارے اور باہر کو عوام دیکھ رہے ہو، ہمیں تو اچھا لگے؟ بولو نہیں. جب ہم اللہ والے ہیں اور اللہ کے خاص ہیں تو پھر اللہ کے جو صفات ہیں اور اللہ کے جو اخلاق ہیں وہ ہمیں ان اخلاق سے ہمیں اپنے آپ کو آراستہ کرنا پڑے نا. اور یہی آپ کی زندگی بنانے کی، یہی زندگی بنانے کی، اور یہی زمانہ ہے آپ کا. ہاں، یہی زمانہ ہے. اگر اسی زمانے کے اندر ہم نے اپنے آپ پر محنت نہ کی اور اپنے آپ کو بنانے کی کوشش نہ کی تو یاد رکھے کہ زندگی زمانے گزر جائیں گے، بن نہیں پائیں گے. ایک کریم زمانہ ہے بنانے کا. اپنے آپ کو جیسا بنانا چاہے بنا سکتے ہیں. اگتی جوانی ہے اور اگتی جوانی میں ہم اپنے آپ کو جیسا بنانا چاہے ویسا بنا سکتے ہیں. اگر ہم نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ نہیں بھائی ہمیں اپنے آپ کو دیندار بنانا ہے اور پکا دیندار بنانا ہے، شریعت اور سنت کے موافق ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا ہے. لوگ یہ نہیں جانتے ہیں کہ بھائی یہ صرف حافظ قرآن ہے، الحافظ کل جاہل. اور تو حافظ قرآن ہو کہ مولانا ہو، وہ تو سب کو عوام جو ہے نا وہ تو سب کو مولانا سے ہی تعبیر کرتی ہے. بھائی کون ہے؟ تو کہ مولانا. اب ان کو نہیں پتا کہ حافظ قرآن ہے، لیکن دیکھے کہ ہم کو مولانا کی نظر سے. اب جو ہم کو اتنی نظر سے، اتنی اونچی نظر سے دیکھے، اتنی اونچی نگاہ سے ہم کو دیکھے اور ہمارے اخلاق درست نہ ہو، ہم شریعت اور سنت کے پابند نہ ہو، تو اس سے بڑھ کر ہمارے لیے بدقسمتی کیا ہوگی کہ لوگوں کا ہمارے متعلق تو بہت اچھا گمان ہے اور ہم اس گمان سے بہت زیادہ نیچے گرے ہوئے ہیں. سوچو آپ ذرا. اس لیے بھائیو دوستو بزرگوں، اتنی بڑی فضیلت جو ہمارے ساتھ حاصل ہے، اس فضیلت کی ہمیں قدر جاننی ہے، اس فضیلت کی ہمیں قدر پہچاننی ہے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو بنانا ہے. اس کے مطابق اپنے آپ کو بنانا ہے اور یہی بنانے کا زمانہ ہے. جیسے درخت اگتا ہے نا، تو اگتا درخت کہا کہ اگر بالکل شروع سے سیدھا ہو گیا تو ابھی کی جو ہماری عادتیں ہوگی وہ ساری کی ساری عادتیں کچے دھاگے کے مانند ہوگی. کیسی ہوگی بولو؟ کچے دھاگے کے مانند. جیسے دکان میں جاتے ہیں نا، پڑی کا دیتے ہیں تو اس میں کچا دھاگا ہوتا ہے، تو کچے دھاگے کے مانند جھوٹ بولنے کی عادت ہے، نماز چھوڑنے کی عادت ہے، سستی ہے ہمارے اندر، غفلتیں ہیں، کوتاہیاں ہیں، جماعت سے نماز نہیں ہو رہی، سنتوں کا اہتمام نہیں ہو رہا، استاذوں کا ادب نہیں ہو رہا.
جتنی بھی چیزیں ہیں اور ساری کی ساری چیزیں بھی کچے دھاگے کے مانند ہیں. اگر ہم نے اپنے آپ کو سنبھالا نہیں اور اپنے آپ کو بنانے کی کوشش نہیں کی تو یہی عادتیں دھیرے 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 مضبوط ہوگی اور ایسی مضبوط ہوگی کہ جہاز کے لنگر کے مانند ہو جائے گی. ہاں پھر بوڑھے بھی ہو جائیں گے نا اور داڑھی سفید بھی ہو جائے گی نا تو عادت جو پڑھنے کے زمانے کی تھی. اس لیے ایک مثل مشہور تھی پڑھنے کے زمانے میں، پتہ نہیں کہ مدرسے کا بنا ہوا کہیں بگڑ نہیں سکتا اور مدرسے کا بگڑا ہوا کہیں بن نہیں سکتا. یہ تبلیغ سے پہلے کی بات تھی. یہاں اگر ہم نے اپنا آپ کو بنایا تو انشاءاللہ کہیں بگڑیں گے نہیں، اور یہاں اگر ہم بگڑیں تو شاید بننا بڑا مشکل ہوتا ہے. ہاں اس لیے اپنا آپ کو مؤدب بناوے، اخلاق ایسے ہم اپناوے. علامہ کشمیری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ علامہ کشمیری بنے کیسے، جن کے متعلق یہ مشہور ہے کہ وہ چلتی پھرتی لائبریری اور چلتا پھرتا کتب خانہ تھا. ایک مرتبہ اگر کسی چیز پر نظر ڈالتے تھے زندگی میں کبھی بھولتے نہیں تھے تو فرماتے تھے کہ اللہ پاک نے جو کچھ بھی مجھے دیا ہے وہ ادب کی وجہ سے دیا ہے. کس کی وجہ سے دیا بولو؟ ادب کی وجہ سے دیا ہے. استاذ کا ادب، کتابوں کا ادب، ارے جس بینچ کے اوپر پڑھ رہے ہیں اس بینچ کا ادب، اپنے ساتھیوں کا ادب، کلاس کا ادب، مسجد میں پڑھ رہے ہیں تو مسجد کا ادب. اور فرماتے تھے کہ میں نے کبھی قرآن پر قرآن کی تفسیر نہیں رکھی اور تفسیر پر حدیث پاک نہیں رکھی اور حدیث پاک پر حدیث پاک کی شرح نہیں رکھی اور حدیث پاک پر کبھی فقہ نہیں رکھی اور فقہ پر میں نے کبھی تاریخ کی کتاب نہیں رکھی. ہاں فقہ پر کبھی تاریخ کی کتاب نہیں رکھی. اتنا ادب، یعنی کہ کتابوں کے رکھنے میں بھی جیسے ہوتا ہے نا بھائی چھٹی ہوئی کہ جلدی سے قرآن یوں پھینک دیا، ریحل کہا کہ ادھر ادھر پڑی ہوئی ہیں، ٹپائیوں پر کہا کہ پیر لگ رہے ہیں. ہاں ابھی سے ہم اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کریں اور اخلاق سے اپنے آپ کو آراستہ کریں. امت دیکھے نا ہم کو امت تو کہا کہ ہم سے امت سبق لے، ہم سے بدظن نہ ہو، بدظن نہ ہو کہ بھائی کیسے لوگ ہیں. پھر کیا ہوگا؟ حدیث پاک میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر ومغلاقا للخير، کہ بڑے مبارک ہیں وہ لوگ، بشارت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو خیر کی چابی بنے، جن سے خیر کھلے تو ہم خیر کے کھلنے کا ذریعہ بنے کہ ہمارے ذریعے سے خیر کھلے اور شر بند ہو. ہاں کہ بھائی کہاں پڑھ کے آئے؟ کہا کہ فلان مدرسے کے اندر حافظ قرآن ہے، ان کے اخلاق دیکھو کتنے عالی اخلاق ہیں، ان کی نمازیں دیکھو کیسی عظیم نمازیں ہیں ان کی، اور کتنی صفات کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں اور کتنے آداب کی رعایت کرتے ہوئے، سنن و مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں. ان کا چلنا دیکھو، ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھو، ان کی بول چال دیکھو. ہاں ان صفات سے اپنے آپ کو آراستہ کرے. کیوں بھائی؟ کہا کہ ہمارے ساتھ اہل اللہ کا لقب لگا ہوا ہے، کیا ہم اہل اللہ ہیں اور اللہ کے خاص لوگ ہیں. ہاں اللہ پاک نے اتنی بڑی دولت دی ہے تو ان صفات سے ہم اپنے آپ کو آراستہ کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے اتنی بڑی دولت جو ہم سب کو دی ہے نا، کہا کہ وہ ہم تک محدود نہ ہو، بھلے ہم دنیا کماوے، دنیا کے کسی بھی کاروبار میں رہیں. ہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی روایت یاد آ گئی. ایک مرتبہ نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد سلام پھیرا اور سلام پھیرنے کے بعد یوں فرمایا الحمدللہ الذی جعل الدین قواما وجعل ابا ہریرہ اماما. کیا فرمایا؟ الحمدللہ الذی جعل الدین قواما وجعل ابا ہریرہ اماما. کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے دین کو سامان اصلاح کا ذریعہ بنایا اور ابو ہریرہ کو لوگوں کا امام بنا دیا. ابو ہریرہ کو لوگوں کا امام بنایا. اور اس سے پہلے ایک حالت کیا تھی؟ اس سے پہلے حالت یہ تھی کہ وہ فرماتے ہیں کہ کان اجیرۃ لابنۃ غزوان، کان اجیرۃ لابنۃ غزوان علی شبع بطنہ وحمولۃ رجلہ. پہلے حالت یہ تھی کہ ابو ہریرہ
کہا کہ ابن غزوان بنت غزوان کی بیٹی کا مزدور تھا، اپنے پیٹوں پر پلنے کے لیے، اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے اس کی مزدوری کیا کرتا تھا، اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے، حمولت رجلہ علی حمولت رجلہ، اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے، علی شبع بطنہ، اور اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے، کہا کہ بنت غزوان کا اجیر اور مزدور تھا۔ لیکن آج اللہ پاک نے اتنا اونچا مقام دیا ہے کہ لوگوں کا امام بنایا۔ اس لیے حضرت عمر نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس میں برادری نہیں دیکھی جاتی کہ بھائی کون کس برادری کا ہے، اس میں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس کے پاس علم نافع ہے اور کون تقوی طہارت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ اہل مدینہ کہا کہ لونڈیوں سے اپنی لونڈیوں اور اپنی باندیوں کو کہا کہ ام ولد بنا نہیں پسند نہیں کرتے تھے کہ ام ولد بنے اور اپنے بیٹوں کی ماں بنے، لیکن کچھ حضرات ایسے علم کے پہاڑ گزرے کہ پھر کہا کہ اپنی باندیوں سے محبت کرنے لگے اور ان کو اپنے بیٹوں کی ماں بنانے لگے۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ پہلے حالت یہ ہے کہ بنت غزوان کے اجیر اور مزدور ہیں اور پیٹ پالنے کے لیے، اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے، لیکن پھر کہا کہ ایک مرتبہ حضور پاک علیہ السلام سے انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف اقضی حیاتی بعدک یا بعد مماتک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے بعد اپنی زندگی کیسے گزاروں، آپ کے بعد اپنی زندگی کیسے گزاروں؟ تو حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ قرآن پڑھتا رہے اور قرآن پڑھاتا رہے، اگر اسی حال میں تیرا انتقال ہو گیا اور اسی حال میں موت آ گئی، کیا قرآن پڑھتا رہے اور قرآن پڑھاتا رہے، اسی حال میں اگر تیری موت آ گئی انشاءاللہ اللہ کے فرشتے تیری قبر کا ایسے ہی طواف کریں گے جیسے بیت اللہ کا طواف کیا جاتا ہے۔ بھائی بات سمجھ میں آ رہی؟ اس سے بڑھ کر کوئی مقام ہو سکتا ہے؟ اب سوچو، بھلے نہیں سبزی بیچے، ارے ڈرائیونگ کریں، ہم دکان پر بیٹھے حافظ قرآن ہو کر، ٹیچر بن کر لیکچر دے رہے ہیں، لیکن حافظ قرآن ہے، اپنے قرآن کو ہم نے سنبھالا ہے، حفظ کر کے چھوڑ نہیں دیا، اور اللہ پاک نے موقع دیا گھنٹہ 2 گھنٹہ پڑھا لیا اور حفظ قرآن کے مطابق ہم اپنے زندگی کو گزار رہے ہیں۔ قرآن کی نسبت کا خیال کرتے ہوئے بہت بڑی نسبت ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے، قرآن پاک کی نسبت، اور کہا کہ کلام پاک کا جتنا اونچا مقام ہے نا، اس نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمارا مقام بڑھ جاتا ہے۔ کہا کہ اس نسبت کا خیال کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اپنی زندگی کو گزارا اور پڑھتے پڑھاتے زندگی گزر گئی۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، جب انتقال ہو جائے گا، قبر کے اندر رکھ دیے جائیں گے، تو قبر کے اوپر فرشتے بیت اللہ کی طرح ہماری قبر کا بھی طواف کرتے رہیں گے۔ اور کب تک طواف کریں گے؟ کہا کہ قیامت تک طواف کریں گے۔ کیوں طواف کریں گے؟ ثواب کے لیے؟ کہا کہ ثواب کے لیے نہیں، بلکہ حافظ قرآن کا اعجاز ہے۔ اس لیے روایتوں میں لکھا ہے کہ جب کسی حافظ قرآن کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ وحی نازل فرماتے، زمین کی طرف پیغام بھیجتے ہیں، اس کے بدن کو نہیں کھانا، لا تاکلی جسدا، لا تاکلی جسدا، اس کے بدن کو کھانا نہیں ہے۔ تو زمین کہتی ہے کہ کیف آکل جسدا وفی جوفہ کلامک، میں اس کے جسم کو کیسے کھاؤں جبکہ تیرا کلام پاک اس کے پیٹ میں موجود ہے، اس کے سینے میں موجود ہے۔ ہاں، اس لیے بھائیو دوستو بزرگوں، اپنے آپ کو بنانا ہے، اپنے آپ کو بنانا ہے، صفات سے آراستہ کرنا ہے، اور صفات سے آراستہ کرنے کے لیے کہا کہ دعوت کی عظیم الشان محنت، اس کے اندر بھی اپنے آپ کو جوڑنا ہے، اور ساتھ ساتھ میں پڑھنے پڑھانے کی ترتیب بھی۔ آج جن بچوں کو شوق ہے کہ بھائی ہم آگے پڑھیں، ان سے گزارش ہے کہ حفظ قرآن کے بعد چھوڑ نہ دے، قرآن حفظ کر کے چھوڑ نہ دے، بلکہ جو الفاظ ہم نے یاد کر لیے ہیں اور الفاظ کے معانی اور مفاہیم کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں اور ان کو سیکھنے کی کوشش کریں کہ الفاظ تو ہمیں یاد ہو گئے، لیکن یہ قرآن ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے اور قرآن ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ کہا کہ اس کے لیے عالمیت کا کورس الحمدللہ آج اپنے امبریلی میں موجود ہے، کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے کسی زمانے میں طلب علم کے لیے لوگوں نے جو سفر کیے ہیں اور جو قربانیاں دی ہے نا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ منی آرڈر آنے میں ذرا دیر ہو گئی، پیسے پاس میں ہے نہیں،
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھنے کے زمانے میں 3-4 دن تو گھاس کھا کر گزارے ہیں. کیسے گزارے بولو بھائی کیسے؟ ارے بولو نا, آپ کو عمر گھاس کھانی پڑتی ہے. شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ, امام بخاری تو بہت پرانے ہیں, شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ, اور اسی زمانے کے ہیں, ہمارے زمانے کے, کچھ پہلے کا زمانہ ان کا شاہ صاحب کا. فرماتے ہیں کہ جس وقت میں دارالعلوم دیوبند گیا اس وقت لوگوں نے اپنے اپنے بچے سنبھال لیے تھے, صاحب مکان جو تھے وہاں کے, اور لوگوں نے بچے سنبھال لیے, ایک بچہ انہوں نے لیا, ایک بچہ انہوں نے, 2-4 بچے انہوں نے لے لیے. بھائی ان کے گھر سے ان کے لیے کھانے کا انتظام ہو گیا. میں جس وقت گیا کوئی مکان باقی نہیں بچا تھا, کوئی مکان. غیر امدادی داخلہ, بھائی امداد نہیں ہوگی مدرسے سے, کوئی پڑھنا ہو پڑھو, سنو, کلاس میں بیٹھ سکتے لیکن کھانا نہیں ملے گا. بھائی کیوں؟ کہا کہ غیر امدادی داخلہ ہے, کھانا نہیں ملے گا. اب کوئی ہے نہیں کہ جو مجھے کھانا کھلاوے. تو فرماتے ہیں کہ میں رات میں جاتا تھا مارکیٹ میں, اور مارکیٹ میں جا کر یہ جو سبزی فروش سبزیوں کو پھینک دیا کرتے ہیں, کہا کہ ان سبزیوں کو میں اٹھاتا تھا, اس میں گلی سڑی سبزیاں بھی ہوتی تھی, اس کو میں چھری سے کاٹا کرتا تھا, اور اچھی طریقے سے ان کو صاف کر کے اور اچھی طریقے سے دھو کر, کہا کہ ان کو پانی میں ابالتا تھا, ذرا نمک وغیرہ ڈال کر, کہا کہ کھانے کے قابل ہو جاتے, اس کا میں لڈو بناتا, اور 24 گھنٹے میں یہی میری خوراک ہوا کرتی تھی. بھائی آپ کو ایسا کھانے کو نہیں ملتا ہے نا؟ ارے بولو نا, گھر سے ممی نے منع کیا ہوں تو یہاں پیچھے ہے بیچارہ, ہے نا, سلی بوٹی, پلوٹی ہماری, ہم نے ایسا نہیں ہے نا. تم قدر کرے, قدر کرے, گھر بیٹھے بیٹھے مل رہا ہے, تو ہمارے اندر کے جذبات یہ ہو کہ صرف حفظ قرآن نہیں, اور صرف عالم نہیں بننا, بلکہ عالم بھی بنیں گے, حافظ قرآن بھی ہوں گے, عالم بھی بنیں گے, اور متشرع عالم, دیندار نیک عالم بنے, اور ساتھ میں عالمیت کے ساتھ ساتھ میں ہمارے جذبے بنے ہوئے ہو کہ اچھے ڈاکٹر بنے, اچھے ٹیچر بنے, اچھے وکیل بنے. اسلام کو سب کی ضرورت ہے. ہمارا بالکل ہرگز یہ جذبہ نہ ہو کہ بھائی صرف حافظ قرآن بن گئے, لولے لنگڑے نہ بنے کہ حافظ قرآن بن گئے بات خلاص. نہیں, علم کی کوئی انتہا نہیں ہے, کوئی انتہا نہیں ہے. ہاں, اندر کے جذبے ہو کہ سب گھر پر سب مل رہا ہے, ہمیں کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے, تو اسکول بھی ساتھ میں ہو رہی, عالمیت بھی ساتھ میں ہو رہی, حافظ ہو چکے ہیں, آگے سب ساتھ میں ہو رہا ہے. تو آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں, کوئی مشکل نہیں ہے. اور ہمارا تعلق مسجد اور جماعت سے جو ہو, کس سے ہو بھائی بولو؟ مسجد اور جماعت سے. ہاں, اللہ پاک نے اس زمانے میں یوں سمجھو کہ نوح علیہ السلام, ہمارے ایک استاد سے مولانا مشتاق صاحب, بڑے جید عالم, بڑے جید عالم, قاسمی تھے, دیوبند سے فارغ تھے, بڑی اونچی کتاب پڑھایا کرتے تھے, اور خاص کر کے اہم کتاب انہی کے ذمے تھی. اور پڑھنے کے زمانے میں, جبکہ تبلیغ سے ہمارا کوئی تعلق اور کوئی رشتہ نہیں تھا, تبلیغ کو جانتے بھی نہیں تھے, تب یوں کہا کرتے تھے کہ میں تبلیغ والوں سے بہت محبت کرتا ہوں. کیا کرتے تھے؟ تبلیغ والوں سے بہت محبت کرتا ہوں. تو ہم کو نوائی لگتی تھی کہ تبلیغ والے, اور حضرت تو پڑھاتے ہیں, ان کا مشغلہ تو علمی مشغلہ ہے, تبلیغ والوں سے محبت کیا مطلب؟ اور یوں فرماتے تھے کہ دیکھو تبلیغ والے جو ہوتے ہیں نا, کہا کہ تبلیغ میں جاتے جاتے اللہ تعالیٰ بندوں کو عمل کا شوق پیدا کروا دیتا ہے, اور جو نکلتے نکلتے راہ خدا میں نکلتے نکلتے, کہا کہ اندر, کہا کہ عمل کا جو معلومات ہے نا وہ معمولات میں بدلنی شروع ہو جاتی ہے. کہا کہ ہم اتنا پڑھتے ہیں, پورے عالم بن جاتے ہیں, پورے عالم, لیکن مسواک کا شوق نہیں ہوتا. کرتے ہیں بولو, ہے ٹخنے کے بھی پائجامے, وہ ٹوکا سیا ہو تو بات الگ ہے, باقی لمبا پائجامہ ہو تو ٹخنوں سے نیچے جاوے بالکل. کہا کہ سنتوں کا اہتمام نہیں ہوتا, اور یوں فرماتے تھے دیکھو تبلیغ والوں کو کہ کتنا سنتوں کا اہتمام کرتے ہیں, کہ ہر ایک کا پائجامہ ٹخنوں سے اوپر ہوگا, ہر ایک کا پائجامہ ٹخنوں سے اوپر ہوگا, اور ہر ایک کی جیب میں مسواک ہوگی. تو ہم اسی کے ساتھ ساتھ مسجد اور جماعتوں سے اپنا تعلق قائم کریں, مسجد اور جماعت سے اپنا تعلق قائم کریں. جہاں جس کی جو مسجد اور جماعت ہو, کہا کہ اس میں جھوٹ جاوے, مشورے میں بیٹھ سکتے ہیں, مشورے میں شرکت کریں. آپ تو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ 5 اعمال کے اندر نہیں آنا پڑے گا, ایسا نہیں ہے. جس عمل کے اندر بھی شرکت ہو سکتی ہو کرے. ابھی سے ہم قربانیاں دیں گے تو انشاءاللہ ہم اچھے خاصے محفوظ ہو جائیں گے, اچھے خاصے محفوظ ہو جائیں گے. ہم تصور نہیں کر سکتے. شاہ عبد القادر صاحب کی کتنے بجے اذان ہے؟
बस 5 मिनट बात कर लो. یہ نا اللہ پاک نے اس زمانے میں ولیگر کام ہمیں دیا ہے. کیسا کام دیا بولو؟ ولیگر کام. کیسا کام دیا بولو؟ ولیگر کام دیا. شاہ عبد القادر صاحب رائے پور رحمۃ اللہ جن کا ابھی قصہ سنا ہے نا, ہاں, مولانا منظور نعمانی ایک جماعت لے کر آئے رائے پور کے اندر. رائے پور میں جماعت لے کر آئے نا, تو شاہ عبد القادر صاحب رائے پور رحمۃ اللہ, تبلیغ کا بالکل شروع کا زمانہ تھا. ہاں, شاہ صاحب کا یعنی کہ بہت بڑے آدمی ہے شاہ عبد القادر صاحب رائے پور رحمۃ اللہ علیہ. تبلیغ میں کہا کہ زیادہ جانتے نہیں تھے کہ بھائی تبلیغ میں ہوتا کیا ہے, اور لوگوں نے غلط سلط باتیں ان کو سنائی کہ بھائی یہ ہوتا یہ ہوتا یہ ہوتا یہ ہوتا. مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں تشریف لائے, رائے پور میں چلے کی جماعت لے کر آئے. مولانا منظور نعمانی اور شاہ صاحب کے دوستانہ تعلقات تھے. ان کو بلایا, بھائی منظور کیسے آئے؟ کہا کہ چلے میں آئے. کہا کہ اچھا, چلے کا نام سنا کان کھڑے ہوئے, چلے کا نام سنا کان کھڑے ہوئے کہ بھئی چلے میں کرتے کیا ہو؟ انہوں نے اصول پڑھنے شروع کیے کہ حضرت اس طریقے سے ہماری تعلیم ہوتی ہے, اس طریقے سے گشت ہوتے ہیں, اس طریقے سے 24 گھنٹے کے امور ہوتے ہیں, 1 2 3 4 5 6 ایسے اصول پڑھنے شروع کیے کہ بھئی اس طریقے سے سارے عمل سارے عمل اسی طریقے سے کیے جاتے ہیں. علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ ابھی چند اصول پڑھے تھے, شاہ صاحب نے فرمایا منظور بس کر اگر اس کے مطابق اگر کوئی اپنی زندگی کو گزار لینا تو میں کہتا ہوں اس کے ولی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. بھائی بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ اس کے ولی ہونے میں کوئی شک نہیں. ہاں, اس لیے قرآن حافظ ہو کر, حفظ قرآن کر کے ہمیں چھوٹ نہیں جانا کہ چلو بھائی حافظ قرآن ہو گئے آزاد. نہیں, چھٹی اسی کو نہ ملی جسے بولو نا بھائی جنہیں سبق یاد تھاتو હોય ને એને છૂટી ન મળે. બાકી મસ્તી ધમાલ કરતા હોય એને કે માથું ખાતો જાય, લોહી પીતો જાય, કે પાણી પીવા જાવ તો કે હા જાને યાર પાણી પીવાને ખોટું મારું લોહી પીને કે પાણી પી લે સારું. ભાઈ બાત સમજ મારી કે નહીં? હા, મેં તો છૂટી દે દેતા હું એ એ 3 વાગ્યામાં આવે, જાઓ જાને યાર મોડો આવ્યો કે વહેલા તો આવી ગયો તો વહેલા છૂટી આપી દે 2:30 વાગ્યામાં. ભાઈ બાત સમજ, چھٹی اسی کو نہ ملی جسے سبق یاد ہوا. ہاں, اس لیے بھائیو دوستو بزرگوں, حفظ قرآن کر کے اپنے آپ کو بچانا نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کو لگانا ہے. اور کہیں نہ کہیں آپ کوئی مدرسہ پڑھاتے ہوں گے, مدرسہ پڑھاتے, ایک بات میں عرض کر دوں آخر میں, کوئی مدرسہ پڑھاتے ہوں گے بھلے 2-4 بچوں کو پڑھاوے, لیکن ایک بات ہمیشہ کے لیے یاد رکھو کہ جیسے ہمارے اخلاق اور اندرونی کیفیت ہوگی نا, ہم پڑھا دیں نا الف تو صرف الف منتقل نہیں ہوگا, کان کھول کر سنو, ہم الف پڑھائیں گے تو صرف الف منتقل نہیں ہوگا, با پڑھائیں گے تو صرف با منتقل نہیں ہوگا. ہمارے اندر غیبت ہے نا تو غیبت بھی منتقل ہوگی بچوں کے اندر. بھائی سمجھ میں بات آ رہی؟ ہمارے اندر بد نظری کا مادہ, ہمارے اندر بد نظری کا شوق ہے اور بد نظری کا مرض ہم میں موجود ہے, کہا کہ وہ بچوں کے اندر منتقل ہوگا. جھوٹ کا مرض اندر موجود ہے, کہا کہ وہ بچوں کے اندر منتقل ہوگا. اس لیے پہلی بات عرض کی کہ اہل اللہ ہے, اللہ کے خاص ہیں, تو پھر کیا کرے؟ کہا کہ اللہ کے اخلاق سے اپنے آپ کو آراستہ کرے اور صفات سے اپنے آپ کو مزین کرے کہ لوگ دیکھے تو کہے کہ نہیں بھائی ہاں اپنے بچوں کو بھی حافظ قرآن بناوے. اور حفظ قرآن پر کہا کہ ہماری حد نہ ہو اور ہماری سوچ نہ ہو, بلکہ حفظ قرآن سے آگے ہم عالم بھی بنے اور ساتھ ساتھ میں دعوت کے کام سے بھی اپنے آپ کو جڑاوے, اپنے آپ کو جوائنٹ کرے اور ہم جڑ جاوے دعوت کے کام سے بھی. ہاں, اور ہم بالکل فارغ نہ رہے بلکہ کسی نہ کسی مشغلے کے اندر ضرور رہے. کریں گے بھائی سارے بچے؟ کیا کریں گے؟ اس میں سے مکمل جو حافظ قرآن ہے کتنے مکمل کون ہے؟ ان میں سے جن لوگوں کی اس رمضان میں تراویح سنانے کی ترتیب بن گئی وہ تو لوگ سنائیں گے مجھ سے, لیکن جن کے باقی وہ کتنے ترتیب کوئی بنی نہیں ہے. اچھا, کتنے ایسے ہیں کہ جن کی بھی ترتیب نہیں بنی؟ مکمل حافظ ہے لیکن ترتیب نہیں بنی. بالغ بھی ہونے چاہیے بھائی, بالغ بھی ہونے چاہیے. بالغ سن ڈبل بالغ یہ تمہارا خبر سے چہرہ جو لگے زمین بھائی دیہات میں اگر جانا پڑے تو تیار ہو؟ વાક્યા છે એમાં બીજા કોઈ ગામમાં જવું પડે
પણ કુરાન સંભળાવવાનું એ અસલ મકસદ છે. કઈ જગ્યાએ સંભળાવવું છે નહીં, અલ્લાહ માટે સંભળાવવાનું.